صاحب اپنے والدین کا بہت ہی اچھا اور ہونہار بیٹا تھا، لیکن اپنی چھوٹی سی ضد کی وجہ سے وہ جرائم پیشہ افراد کے ہتھے چڑھ گیا۔ اور پھر کیا ہوا، یہ جانیے ہماری اس کہانی میں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ڈیجیٹل کتب خانہ سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری کہانیاں بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ صاحب کے ابو ایک بہت اچھے سٹوری رائٹر تھے۔ وہ بچوں کے لیے بہت سبق آموز کہانیاں لکھتے تھے۔ حکومت کی طرف سے انہیں بہترین مصنف کا ایوارڈ بھی مل چکا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک سرکاری ملازم بھی تھے۔ ملازمت کے سلسلے میں اکثر ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا اور اب دفتر کی طرف سے انہیں کراچی بھیجا جا رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنی فیملی کے ساتھ ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ صاحب کھڑکی کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ گاڑی رائے ون ریلوے اسٹیشن پر رکی۔ دوسرے ہی لمحے افراتفری کا عالم برپا ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکے مارنے لگے۔ اندر کے مسافر گاڑی سے اترنے کی کوشش کر رہے تھے اور نئے مسافر گاڑی میں سوار ہونا چاہتے تھے، لیکن قطار نہ بنانے کی وجہ سے سب لوگ چھوٹے سے دروازے میں پھنس کر رہ گئے۔ ایسے میں صابر علی یہ سارا منظر بہت حیرت بھری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے پہلے وہ اپنی جس بات پر ضد کر رہا تھا اب وہ بھول چکا تھا۔ امی یہاں پر تو سب بڑے لوگ چھوٹے بچے بنے ہوئے ہیں، وہ خوش ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہمیں تو استاد جی سمجھاتے ہیں لیکن ان لوگوں کو کون سمجھائے گا؟ صاحب بیٹے بری بات ہے، یوں نہیں کہتے۔ ان سب لوگوں کو اپنے اپنے گھر جانا ہے اور تم جانتے ہو کہ ریل گاڑی اسٹیشن پر چند منٹوں کے لیے ہی رکتی ہے، اس لیے لوگ بے چین ہو جاتے ہیں کہ کہیں گاڑی نہ نکل جائے۔ ویسے انسان مصیبت کا شکار اس وقت ہوتا ہے جب وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں امی، بے چینی کے عالم میں ہی انسان پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ صاحب کی بات سن کر امی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر وہ پیار بھرے لہجے میں بولی، صاحب بیٹے تم نے یہ بات کہاں سے سنی ہے؟ ان کی بات سن کر صاحب مسکرایا اور بولا، ابو جی نے اپنی کہانی میں یہ بات لکھی ہے۔ آپ تو جانتی ہیں کہ وہ کتنی اچھی اچھی کہانیاں لکھتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں جانتی کہ وہ سب کہانیاں میں بھی پڑھتا ہوں۔ ان کی نئی کہانیوں میں نے یہ بات پڑھی ہے۔ صاحب کی بات سن کر اس کے ابو مسکرانے لگے۔ اچھا تو یہ بات ہے، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ ہمارا بیٹا اتنا سمجھدار کیسے ہو گیا ہے۔ امی کی بات ابھی جاری تھی کہ ریل گاڑی ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ پٹری پر کھسکنے لگی۔ پلیٹ فارم پر ٹہلنے والے مسافر افراتفری کے عالم میں گاڑی میں سوار ہونے لگے۔ سفر ایک بار پھر سے شروع ہو چکا تھا اور صاحب کو بھولی ہوئی بات جیسے دوبارہ یاد آ گئی تھی۔ امی جان مان جائیے نا، میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا ہوں، تھوڑا سا گھوم لوں گا پھر لوٹ آؤں گا۔ صاحب بیٹے تم سمجھتے کیوں نہیں، ہم اس وقت سفر کر رہے ہیں، یہ تمہارا گھر تو نہیں ہے کہ گلی میں گھومو گے پھر آ جاؤ گے۔ ہمیں سفر میں احتیاط کرنی چاہیے۔ امی میں اسی ڈبے میں رہوں گا، یہاں سے وہاں تک جاؤں گا پھر لوٹ آؤں گا۔ تم میں یہ بہت بری عادت ہے، ضد بہت کرتے ہو، امی نے غصے سے کہا۔ ان کی بات سن کر صاحب خاموش ہو گیا۔ اسے خاموش دیکھ کر ابو مسکرائے اور پھر صاحب کی امی جان سے کہا، صاحب بچہ ہی تو ہے اور پھر سفر بھی بہت لمبا ہے، اسے سفر کا مزہ لینے دو، اور پھر ہم بھی تو موجود ہیں، میں اس کا خیال رکھوں گا، اسے ٹہلنے دو۔ ابو جی کی بات سن کر صاحب خوش ہو گیا۔ امی میں جاؤں؟ اس سے منت بھرے لہجے میں بولا، اور پھر امی نے ہاں کے انداز میں سر ہلا دیا۔ صاحب اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر لوہے کے راڈوں کا سہارا لیتے ہوئے خوشی سے آگے بڑھنے لگا۔ مسافر باتوں میں مصروف تھے۔ بہت سے لوگ دلچسپی کے ساتھ کھڑکیوں میں سے باہر دیکھ رہے تھے۔ خدا کی قدرت اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ آنکھوں کے سامنے موجود تھی۔ دور دور تک سرسبز و شاداب میدان پھیلے ہوئے تھے۔ کسان کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی، وہ ہچکولے کھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ صاحب جیسے ہر بات کو فراموش کر چکا تھا۔ اس کے ابو بار بار سر گھما کر اس کی طرف دیکھے جاتے تھے اور پھر اطمینان سے اس کی امی کے ساتھ باتوں میں لگ جاتے تھے۔ پھر گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی۔ اگلا اسٹیشن قریب آ رہا تھا۔ پھر گاڑی پلیٹ فارم کی حدود میں داخل ہوئی۔ ایک بار پھر سے دھکم پہل کا وہی پرانا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ایسے میں ایک آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ دو مسافر بات کر رہے تھے۔
यहाँ पर गाड़ी 10 मिनट तक रुकेगी, मेरी तरफ से चाय की दावत है। इसके बाद वो दोनों मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर उतर गए। अब साहिब का दिल भी मचलने लगा, वो भी प्लेटफॉर्म पर उतरना चाहता था। प्लेटफॉर्म पर टहलने में हर्ज ही क्या है, सब लोग भी तो तफरीह कर रहे हैं। जब वो सवार होंगे तो मैं भी सवार हो जाऊंगा। इसने जैसे दिल में फैसला कर लिया और फिर प्लेटफॉर्म पर उतर आया। लेकिन ना जाने क्यों उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। प्लेटफॉर्म पर फौलादी जंगले के साथ ही पानी का नल लगा हुआ था। लोग अपने चुल्लू में पानी भर कर पी रहे थे। पानी देखकर इसे भी प्यास का एहसास हुआ। वो तेज़ी से पानी की तरफ बढ़ा और फिर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। उसकी बारी आई और उसने अपने चुल्लू में पानी भरा, लेकिन पानी का घूंट उसके हलक में ही अटक कर रह गया। रेलगाड़ी पटरी पर खिसक रही थी। गम की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो तेज़ी से उठा और फिर लपक कर गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन दूसरे मुसाफिरों ने उसका रास्ता रोक लिया। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे गाड़ी में सवार होना है, वो चीख रहा था। लेकिन दूसरे मुसाफिरों के शोर में उसकी आवाज़ दबकर रह गई। उसकी आंखों में अंधेरा उतर आया था। हर गुजरते लम्हे के साथ गाड़ी की रफ्तार तेज़ हो रही थी और फिर उसकी आंखों के सामने मौजूद मंजर लहरा कर रह गया। उसे ठोकर लगी थी। सहारा लेने के लिए उसने एक मुसाफिर की कमीज़ का कोना थाम लिया, लेकिन दूसरे ही लम्हे चढ़ की आवाज़ के साथ कमीज़ का वो कोना एक छींतड़े की सूरत में उसके हाथ में आ गया। इस मुसाफिर ने घूर कर साहिब की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहने सुनने का वक्त नहीं था। साहिब प्लेटफॉर्म पर औंधे मुंह गिरा था, लेकिन वो दर्द की परवाह किए बगैर उठा और फिर गाड़ी के साथ साथ दौड़ने लगा। वो इसी डब्बे में सवार होना चाहता था जिसमें इसकी अम्मी और अब्बू मौजूद थे। गाड़ी की रफ्तार खासी तेज़ हो चुकी थी और फिर गाड़ी का आखिरी डब्बा भी आगे निकल गया। अब साहिब प्लेटफॉर्म पर खड़ा हिचकियाँ ले लेकर रो रहा था। अम्मी, अम्मी, अब मैं कहाँ जाऊँ? अम्मी, मुझे अपने साथ ले जाइए। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू रुखसारों पर लुढ़क रहे थे। उसकी छोटी सी जिद और ज़रा सी बेएहतियाती ने उसे एक बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर दिया था। अब क्या होगा? एक खौफनाक सवाल उसके जहन में रक्स कर रहा था। फिर जैसे ही उसके बेकरार दिल को सुकून आ गया, उसे अपने अब्बू की लिखी हुई एक कहानी याद आ गई। उस कहानी में एक बच्चा अपने वालिदैन से बिछड़ जाता है और फिर वो भटकते भटकते पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। उसकी गुमशुदगी की खबर पुलिस स्टेशन में मौजूद होती है। इस तरह मेहरबान पुलिस वाले उसे उसके वालिदैन तक पहुंचा देते हैं। मुझे भी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, यह फैसला करने के बाद उसने अपनी आंखों में मौजूद आंसू साफ किए और फिर रेलवे स्टेशन से बाहर निकल आया। अब उसने एक राह चलते आदमी को रोक लिया। अंकल, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। साहिब की बात सुनकर वो आदमी चौंका और फिर तेज़ी से बोला, पुलिस स्टेशन तो नज़दीक ही है, लेकिन मुझे जल्दी है, किसी और आदमी से पूछ लो। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया और साहिब उसे हैरत से जाता देखता रहा और बोला, अजीब बात है, किसी भटके हुए को रास्ता दिखाना भी नेकी है, लेकिन लोग ये नेकी हासिल करना क्यों नहीं चाहते? फिर वो किसी मुनासिब आदमी की तलाश में इधर उधर देखने लगा। सामने एक आदमी चला आ रहा था। उसने शलवार कमीज पहन रखी थी। कमीज के ऊपर कोट भी मौजूद था। वो आदमी साहिब के पास पहुंचकर रुक गया। साहिब, ज़्यादा खैरियत तो है? उसकी आवाज़ में बहुत मिठास थी। साहिब की झिझक फौरन दूर हो गई। अंकल, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन का सुनकर वो आदमी चौंक उठा। बरखुरदार, खैरियत तो है, तुम पुलिस स्टेशन क्यों जाना चाहते हो? वो बात यह है कि मैं अपने वालिदैन के साथ सफ़र कर रहा था, फिर अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मैं स्टेशन पर ही रुक गया और गाड़ी निकल गई। अब मैं सोचता हूँ कि पुलिस स्टेशन चला जाऊँ, पुलिस ही मुझे मेरे वालिदैन तक पहुँचाएगी। अपनी बात कहने के बाद साहिब उदास हो गया। तुम एक समझदार और बाहिम्मत लड़के हो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर साहिब खुश हो गया। मुसीबत में उसे सहारा मिल चुका था। फिर उस आदमी ने हाथ के इशारे से टैक्सी वाले को बुलाया, फिर ड्राइवर को किसी जगह का नाम बताया। टैक्सी चल पड़ी तो साहिब ने कहा, अंकल, पुलिस स्टेशन तो करीब है, फिर आपने टैक्सी क्यों ली है? साहिब की बात सुनकर वो आदमी गड़बड़ा गया। फिर संभलते हुए बोला, बेटे, अगर गलियों में से गुजर कर जाया जाए तो करीब है, लेकिन गलियों वाला रास्ता तो मुझे मालूम नहीं, इसलिए सड़क के रास्ते चलते हैं। उस आदमी की बात सुनकर साहिब मुतमईन हो गया। 15 मिनट के सफ़र के बाद टैक्सी रुक गई। उस आदमी ने किराया अदा किया। साहिब इसे अकीदत भरी नज़रों से देखने लगा।
وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا جو اسے ایسا مہربان مل گیا تھا۔ آؤ میرے ساتھ، ہم اپنے منزل کے بہت قریب ہیں، اس آدمی نے نرمی سے کہا، اور پھر وہ دونوں سڑک عبور کر کے گلی میں چلے آئے۔ ابھی اور کتنا چلنا پڑے گا انکل؟ صاحب بے قرار تھا۔ بیٹے حوصلہ رکھو، ہم تھوڑی دیر میں وزیر علی کے پاس موجود ہوں گے۔ وہ وزیر علی کون ہے؟ وہ آدمی مسکرایا اور بولا، وزیر علی انسپکٹر کا نام ہے، وہ میرا دوست ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، صاحب مطمئن ہو گیا۔ پھر اس آدمی نے اٹھتے قدم روک لیے۔ صاحب بھی روک گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک کھنڈر نما مکان موجود تھا۔ وہ آدمی مکان کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، یہ میرا گھر ہے، میں اپنی بیوی کو بتاؤں کہ میں آج تھوڑا دیر سے گھر آؤں گا، تم رکو میں ابھی آتا ہوں۔ اس کی بات سن کر صاحب نے سر ہلا دیا۔ وہ آدمی دروازے کے درمیان میں پہنچ کر رک گیا اور بولا، بیٹے تم بھی اندر ہی آ جاؤ، باہر کھڑے رہو گے تو اچھا نہیں لگے گا۔ صاحب اس کی بات سن کر مسکرایا، پھر اس کے پیچھے گھر میں داخل ہو گیا۔ لیکن دوسرا لمحہ قیامت جیسا تھا۔ اس نے صاحب کو چڑیا کے بچے کی مانند دبوچ لیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو مجھے، وہ پوری طاقت سے چلایا۔ بیٹے تم کو چھوڑنا ہوتا تو یہاں تک لانے کا کیا مطلب تھا؟ وہ صاحب کو گھسیٹتا ہوا کمرے میں لایا اور پھر اسے فرش پر پٹک دیا۔ صاحب سہم چکا تھا، پھر ایک کونے میں سمٹ گیا۔ اب وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں اس ادھیڑ عمر آدمی کے علاوہ ایک اور آدمی بھی موجود تھا۔ ان دونوں کے علاوہ چند لڑکے بھی چٹائی کی طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ نواز یار آج بہت دنوں کے بعد آنا ہوا، کمرے میں موجود اجنبی آدمی مسکراتے ہوئے بولا۔ وزیر علی کیا بتاؤں، اچھا شکار ملنا بہت مشکل سے ملتا ہے، لیکن آج جو لڑکا لایا ہوں تمہارے بہت کام آئے گا۔ یہ بہت ذہین ہے، اگر یہ تمہارا ہنر سیکھ لے تو یقین مانو ایک دن آئے گا جب تمہیں سونے کی کرسی پر بٹھائے گا۔ مستقبل کی باتیں مت کرو نواز، ابھی بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ وزیر علی تم آنکھوں والے ہو، ہیرے اور پتھر میں فرق جانتے ہو۔ پہلے جو لڑکا لایا ہوں اس سے زیادہ قیمت ملے تو میں تمہیں جوہری مانوں۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ موجود تھی۔ تم ایک بہت خبیث آدمی ہو، لیکن خیر۔ وزیر علی نے بات ادھوری چھوڑ دی، پھر صاحب کے پاس چلا آیا اور اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ صاحب بہت خوفزدہ تھا، وہ مزید سمٹ گیا۔ ڈرو مت لڑکے، میں تم پر مہربان رہوں گا، وزیر علی سنجیدگی سے بولا، اور پھر صاحب کے ہاتھوں کا جائزہ لینے لگا۔ صاحب کی انگلیاں لمبی اور ستواں تھیں۔ وزیر علی کی آنکھوں میں چمک دوڑ گئی۔ نواز تم درست کہتے ہو، لڑکے میں بات ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے جیب سے 5,000 کا نوٹ نکال کر نواز کی طرف بڑھا دیا۔ نواز نے رقم دبوچی اور پھر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں بولا، اے لڑکے، یہ ہے وزیر علی، انسپکٹر صاحب، اب تم انہیں اپنی کہانی سناتے رہنا، میں تو چلتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ وزیر علی اب بہت غور سے صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا اور صاحب سہمی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وزیر علی کی آنکھیں سبز تھیں، دیکھنے میں وہ دیہاتی آدمی معلوم ہوتا تھا۔ پھر وہ پیار سے بولا، میرا نام تو تم جان چکے ہو، اب تم بتاؤ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میرا نام صابر علی ہے، پیار سے سب مجھے صاحب کہتے ہیں۔ میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دو۔ صاحب کی بات سن کر وزیر علی چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر سخت لہجے میں بولا، میں نے تمہاری قیمت دی ہے، اب تم میرے غلام ہو۔ میں جیب کترا ہوں، تمہیں بھی یہی ہنر سکھاؤں گا، لیکن خبردار، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی یا پھر میری بات نہ مانی تو میں تمہارے ہاتھ پیر توڑ کر تمہیں کسی چوراہے پر ڈلوا دوں گا، پھر تم سے بھیک منگواؤں گا۔ اس کی بات سن کر صاحب زاروں قطار رونے لگا۔ امی جی، ابو جی، اس کے منہ سے یہی الفاظ نکل رہے تھے۔ پھر وہ چونک پڑا۔ ایک بزرگ آدمی تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر وزیر علی فوراً کھڑا ہو گیا۔ کیا خبر ہے بابا جی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اچانک ہی وہ بہت بے چین نظر آنے لگا۔ صاحب خدا کو یہی منظور ہے، بزرگ آدمی نے نرمی سے کہا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ چیخ پڑا۔ میری ماں مر نہیں سکتی، میں اسے سب سے بڑے ہاسپٹل لے کے جاؤں گا، وہ مر نہیں سکتی،
ڈاکٹر کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ سو رہی ہوگی۔ وزیر علی کا ایک نیا روپ صاحب کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ اسے وزیر علی کے چہرے پر اپنا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ بھی تو اپنی ماں کے لیے بے قرار تھا۔ بیٹے صبر کرو، خدا کی رضا میں شاکر رہنا چاہیے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تمہاری ماں کو تمہارے گناہوں کی سزا ملی ہے۔ مظلوم بچوں اور ان کی وارثوں کی بددعائیں تمہارا پیچھا کرتی ہیں۔ یہ ظلم والا کام چھوڑ دو، تمہاری ماں کی بھی یہی خواہش تھی۔ بزرگ آدمی کی بات ابھی جاری تھی کہ باری بوٹوں کی آواز فضا میں گونجی اور پھر دروازے پر ایک زوردار دھکا لگا۔ اس کے ساتھ ہی صاحب خوشی سے چیخ اٹھا۔ خدا کی طرف سے مدد آن پہنچی تھی۔ پولیس نے وزیر علی کو اپنی حراست میں لے لیا تھا اور پھر پولیس کی گاڑی میں وہ سب پولیس اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے۔ وزیر علی ابھی تک رو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ چکی تھیں۔ جانے کیوں صاحب کے دل میں اس کے لیے ہمدردی اتر آئی تھی۔ پھر صاحب نے وزیر علی کا ہاتھ تھام لیا۔ وزیر علی نے چونک کر صاحب کی طرف دیکھا۔ میں آپ کے غم کو سمجھ سکتا ہوں۔ آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، لیکن ہم دونوں نے ہی ماں کی جدائی کو محسوس کیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مجھے میری ماں مل جائے گی، مگر آپ اپنی ماں کھو چکے ہیں۔ لیکن آپ ان کی روح کو تو راضی کر سکتے ہیں۔ یہ خراب کام چھوڑ دیجیے۔ صاحب کی بات سن کر وزیر علی بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرایا اور بولا۔ جلد ہی وہ سب پولیس اسٹیشن پہنچ گئے تھے۔ تھانے میں صاحب کے والدین موجود تھے۔ صاحب بے ساختہ اپنی امی سے لپٹ گیا۔ وہ دونوں رو رہے تھے۔ اس کے ابو کی آنکھوں میں نمی لیے مسکرا رہے تھے۔ پھر وزیر علی زور سے چیخا، مجھے جانے دو، تم لوگ مجھے روک نہیں سکتے، میری ماں مر چکی ہے، ابھی مجھے اس کے کفن دفن کا انتظام بھی کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر انسپکٹر سنجیدگی سے بولا، ہم نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ اگر ہمارا مخبر ہمیں خبر نہ دیتا تو تم نے ایک مظلوم لڑکے کو مجرم بنا ڈالنا تھا۔ وہ تو اللہ کی مدد آن پہنچی جو یہ چلتی گاڑی رکوا کر پولیس اسٹیشن چلے آئے اور ہم وقت پر یہ سارا آپریشن مکمل کرنے میں کامیاب ہو پائے۔ تم مجرم ہو، تمہیں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی ہوگی۔ میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ میری ماں کی لاش ہسپتال میں لاوارث پڑی ہے، مجھے تھوڑی مہلت دیجیے، میں پھر لوٹ آؤں گا، میں ضرور لوٹ آؤں گا، وہ تیز لہجے میں بولا۔ اس کی بات سن کر انسپکٹر مسکرایا اور بولا، تم اور لوٹ آؤ گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر مجرموں میں ضمیر موجود ہوتا تو پولیس کے محکمے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے حوالات میں بند کر دو۔ سپاہیوں نے وزیر علی کو دبوچ لیا۔ اب وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، لیکن اس کی بات سننے والا کوئی نہ تھا۔ ایسے میں صاحب زور سے بولا، انسپکٹر صاحب اسے جانے دیجیے، اس کی ماں فوت ہو چکی ہے۔ صاحب کی بات سن کر سب حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بیٹے تم ابھی چھوٹے ہو، تم نہیں جانتے کہ یہ مجرم ہے اور اسی نے تمہیں قید کر رکھا تھا، تمہیں تو اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہاں کوئی اس بات کو محسوس نہیں کرتا کہ یہ مجرم ہوتے ہوئے بھی ایک بیٹا ہے۔ جس طرح میں ایک بیٹا ہوں اور ماں سے جدائی کے درد کو محسوس کر سکتا ہوں۔ انسپکٹر نے چند لمحوں تک سوچا اور بولا، میں سرکاری ملازم ہوں، ہمارے کچھ ضابطے ہیں، میں ایک صورت میں چھوڑ سکتا ہوں اگر کوئی اس کی ضمانت دے، ورنہ نہیں، اور یہاں اس کی کوئی ضمانت نہیں دے گا۔ اتنا کہہ کر انسپکٹر دوبارہ اپنے ماتحتوں کی طرف پلٹا اور بولا، اسے حوالات میں بند کر دو۔ اس کی بات سن کر صاحب چیخ اٹھا، رک جاؤ، میں اس کی ضمانت دوں گا۔ وزیر علی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ جس لڑکے کو وہ جیب کترا اور بھکاری بنانا چاہتا تھا وہی اس کی ضمانت دے رہا تھا۔ اپنے اور اس کے درمیان فرق محسوس کر کے وزیر علی کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ ایسے میں اس کے کانوں سے انسپکٹر صاحب کی آواز ٹکرائی، وزیر علی تم جا سکتے ہو، اس لڑکے کے والد تمہاری ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں۔ انسپکٹر کی بات سن کر سپاہیوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور صاحب کا ہاتھ تھام لیا۔ تم بہت اچھے ہو، شکریہ، اتنا کہہ کر وہ پلٹا مگر پھر لوٹ آیا۔ انسپکٹر صاحب ذرا کاغذ اور قلم دیجیے۔ اب وزیر علی کاغذ پر کچھ لکھنے لگا۔ سب لوگ تجسس بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر وزیر علی بولا اور کاغذ انسپکٹر کی طرف بڑھایا اور بولا، انسپکٹر صاحب اس لڑکے کے ایثار نے مجھے مجرم سے ایثار بنایا ہے۔ اس کاغذ پر میں نے اس آدمی کا پتہ لکھ دیا ہے جو اسے میرے پاس بھیج گیا تھا، آپ اسے بھی گرفتار کر لیجیے۔
اتنا کہہ کر وزیر علی کمرے میں سے باہر نکل گیا۔ سب لوگ حیرت سے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ آج ایک مجرم نے انسان بنتے ہی انسانیت کا حق ادا کر دیا تھا۔ ہماری اس کہانی کا مقصد ان ضدی بچوں کو سبق پہنچانا تھا جو اپنی ضد کی وجہ سے اپنے والدین کو مشکلات میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری اس کہانی سے تمام بچوں نے سبق بھی حاصل کیا ہوگا اور اسے ضرور انجوائے بھی کیا ہوگا۔ ہماری اگلی کہانی تک کے لیے ڈیجیٹل کتب خانے کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔